نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ غرض تجھ کو کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ گر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں یوں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس کی جانب سے آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام احباب تشریف لے کر آئے، تمام مرکزی ذمہ داران، گرلز ونگ اور باقی جو ہمارے کارکنان ہیں اور خصوصی میڈیا ٹیم جو کہ ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جی ٹھیک، ہمارا آج کا جو یہ پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، ہمارا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ اس مشن کے لیے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے مرکزی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کوئی راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS، کوئی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، کوئی ایڈوکیٹ ہے کوئی کیا ہے، تو یہ ساری آپ کے سامنے ایک پڑھی لکھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ حالیہ پنجاب کالج جو ہمارا ادھر لاہور کیمپس 8 میرا خیال ہے یہاں پر ایک کیمپس 10 ادھر ایک بہت بڑا ایشو ہوا، اور صرف ایشو ہی نہیں ہوا بلکہ پھر اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس کو بڑے طریقے سے سمجھے گا، چکر کیا ہوا، کہانی کیا ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ پنجاب کالج میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک گارڈ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے بڑے ہی عجیب و غریب، شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہو، ہماری فی الوقت کی حالت آنکھوں سے محسوس ہو رہا ہو۔ اتنا دل چھلی تھا کہ ہم اس وقت موجود، میں مردان میں تھا، لیکن پریس کانفرنس کے لیے مردان سے یہاں پہ آنا پڑا، راستے بھی بند تھے، پھر موٹر سائیکل پہ آنا پڑا۔ یہ کیوں آیا یہاں پر؟ پہلے ہی ایک ناموس رسالت کا شہید ہو چکا تھا، اور دوپر سے یہ دل خراش نیا واقعہ آ گیا۔ اب چکر یہ ہوا، اس لڑکی کے ساتھ ایک تو زیادتی ہوئی، اوپر سے جو مین چیز ہے آپ اس کو سمجھیے گا، کائنڈلی یہ چیز رش وغیرہ چھوڑ۔ پنجاب کالج کی ریپوٹیشن، اس نے اپنی ریپوٹیشن کی خاطر، اس کو برقرار رکھنے کی خاطر، اس لڑکی کا جو چکر تھا اس کو گول مول کیا۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، جتنے بھی ٹیچرز تھے، سب کو پریشرائز کیا گیا۔ ایون کہ ہمارے اپنے جاننے والے ادھر پڑھ رہے تھے، اور ہم نے رات کو ان کو کال کی تو دے سیڈ کہ ہمیں اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ریپ ہوا ہے، بعد میں کہہ رہے تھے نہیں ہوا۔ آپ سوچیں کس حد تک انہوں نے ہمارے بچوں کو پریشرائز کیا۔ ٹیچرز کو میسج کرو، اب وہ بچی جو ہے، ساری لڑکے لڑکیوں کا دماغ خراب ہے، 200 بچہ کالج کے باہر کھڑا ہوا ہے، اور 10 بندوں کی ہم بات مان لیں۔ اب ہوا کیا کہ ہمارے کچھ لڑکوں نے ٹیچرز کو میسج کیے کہ سر یہ کیا ایشو چل رہا ہے۔ آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، وہ بچے چھٹی کے چکروں میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی اب کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا، ہفتہ اتوار کی ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، بچے ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں سننے آ رہا ہے کہ چھٹی کی خاطر اتنا بڑا جو ہے پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی، ریپ ہوا ہے۔ درخواست یہ ہے کہ اس لڑکی کی ویڈیو پوسٹ نام کو میڈیا پہ نہ لے کر آئیے گا، کیونکہ ہم اس کو دوبارہ کوئی نیا زینب کیس نہیں بنانا چاہتے۔ اللہ پاک بس یہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب جو پنجاب کالج نے حرکت کی، اس نے کیا کیا کہ ایک لڑکی کا کیس ہو گیا، اس کو چاہیے تھا کہ گارڈ کو ٹنگواتا، خود میڈیا پہ آ کے معذرت کرتا، اور یہ جو بچوں کے ساتھ حال کیا یہ نہ کرتا۔ اس نے یہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، شہید ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن اس کی حالت ایک لڑکے کی شہید ہونے والی ہی تھی۔ کتنے ہی لڑکوں کو، کتنا
شدید طریقے سے زخمی کیا گیا. اور آج میں آ رہا تھا پنڈی سے تو ہر پنجاب کالج آیا, جیلم ہے, سرائے عالمگیر ہے, گکھڑ ہے, ہر ایک کے باہر جو ہے وہ پولیس وغیرہ موجود تھی. یعنی کہ اتنا خوف اسٹوڈنٹ سے, اور وہ بھی حق کی خاطر. تو یہ جو کام کیا نا یہاں پر پنجاب کالج نے اپنی ریپوٹیشن کو برقرار کرنے کی خاطر. ایک لڑکے نے لکھا سر آپ کیا یہ کر رہے ہیں, آگے سے وہ کہتے ہیں بیٹا پنجاب کالج تو پورے ایشیا کا پرائیویٹ کالج ہے, تو اس کی ریپوٹیشن بھی تو برقرار رکھنی ہے نا. کھڈے میں وڑ گئی تمہاری ریپوٹیشن. ایسی کون سی ریپوٹیشن ہے کہ تمہیں ہمارے ملک میں, پاکستان اسلامک ملک میں ہماری بچوں کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے, وہ بھی تعلیمی اداروں کے اندر. یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اوپر سے دو باتیں اور, وہ ڈی ایس پی تھا, یہ ایس ایچ او تھا, اس کو شرم نہیں آتی. لڑکیاں ہماری یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ سر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو جائے, پہلے وہ کہتا ہے کہ بچوں اندر چلے جاؤ, کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے. اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے, مجال کس طرح ہوئی ہے اس کی یہ بات کرتے ہوئے. اوپر سے جب بچی نے اس کو کہا کہ سر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو, تو آگے سے وہ کہتا ہے میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے, ڈوب کے نہیں مار کے تم لوگ, شرم نہیں آئی تم لوگوں کو. جو وہاں کی پرنسپل ہے اس کے لیے میں اب کیا لفظ استعمال کروں. وہاں پہ ایک لڑکی اس کو کہتی ہے کہ میم ہماری جو بچی ہے وہ گر گئی ہے, وہ بے ہوش ہو گئی ہے. آگے سے وہ کہتی ہے کہاں تو 10-15 سال کی تو نہیں, چھوٹی بچی تو نہیں تھی نا, 18-19 سال کی تو تھی نا, برداشت کر لیتی. یہ الفاظ میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں, لفظ نہیں ہے جو میں اس کے لیے استعمال کروں. اوپر سے جو ٹیچر ہے میرے پاس, یہ جو میں باتیں